یہ آپ کو وہ ڈرگز لینے کے وہ لوگ کر رہے تھے اس کے بعد میرے اندر جو فوراً آیا کہ میں نے اپنی وہ گلٹ کا یس ہاں وہ گلٹ ٹھیک ہے تھا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بالکل بدحواس کر دیا کہ نہیں میں تو پاگل ہو گیا ہوں. اور وہ اتنا اثر کر گیا Yes. کہ وہ جب وہ آتا تھا تو آپ کی مینٹل سچویشن اتنی ہائپ پہ چلی جاتی تھی. سوسائڈل بھی ہو گئی تھی، اوہ مائی سوسائڈل، گاڈ. اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. یہ صبر، یہ برداشت، یہ جو اپنی کیا کہنا چاہیے کہ بھروسہ، یہ مجھے اس نے عطا کیا تھا، میری والدہ نے، میری امی جی نے. اس نے مجھے ایسا بنا دیا تھا، اور اس کے لیے آپ یقین کریں اس کو پھر کینسر ہو گیا. اور میں یقین کریں میں جو تھوڑا سا مجھے سکون ملتا وہ یہ کہ وہ ڈیلی وہ کہتی تھی میرا نک نیم لے کے میرے پاؤں سے جلنے ہیں، میرے پاؤں سے جلنے چیخے. تو میں وہ برف کے ڈلے لاتا تھا، پانی میں ڈال کے ان کا پانی بھگوتا تھا، پھر وہ کہتی تھی جلتا تھا. ڈیلی فروٹ لے کے آتا تھا، وہ برف میں ڈالتا تھا، گرم کرتا تھا، ان کو دیتا تھا. ان کو دیتا تھا تو وہ کہاں کھا سکتی تھی، وہ پھینک دیتا تھا، میں بھی نہیں کھاتا تھا. پھر نیا فروٹ اگلے دن. لیکن وہ سال اس نے سروائیو کیا ہے مشکل سے. اور جس دن وہ اٹھی ہیں اور اسی دن وہ پہلے اپنے بورچی خانے میں گئی ہیں تو اس کے مجھے الفاظ یاد ہے، ہائے میرا بورچی خانہ کتنا خراب کرتا ہے. اس نے خود صاف کیا، پاکیزگی صفائی وہ بھی اس نے ہمارے اندر انجیکٹ کی. وہ تو بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ آج کی ماں میں، آج کی ماں میں معذرت کے ساتھ میری بیٹیاں ہیں. دیکھیں میرے گھر میں جب بیٹی ہوئی نا مجھے ایسے لگا سارا پاکستانی میری بیٹیاں ہیں. وہ میرا ایک رویہ ہے ایسا میرا. تو اب اس میں میری بیٹیاں بھی شامل ہیں. یہ میری بھانجیاں بھتیجیاں جو میری بہویں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں. بالکل. لیکن بات یہ ان کے ایک تو واقعی ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ. دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا مطلب بزی کر لیا ہے. پھر ہم اسٹیٹس کو کی لڑائی میں چلے گئے ہیں. پھر وہی بات میں ہم چلے گئے کہ اس کے گھر میں یہ ہے تو فلاں ہے، اس کا بیٹا انگریزی بولتا تو میرے بیٹے کو بھی انگریزی بولنی چاہیے. وہ اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے تو مجھے بھی اتنا رہنا چاہیے. میرے ذہن میں یا آپ یقین کریں رب نواز صاحب کہ میں جو بندہ نے اپنی امی کے ساتھ نمک کے ساتھ مرچ کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں نے بھی وہ کھائی ہو، آپ سوچے ہو کہ ہم نے کس کم پرسی میں کتنی تکلیف میں وقت نکالا ہے، لیکن اس کی تربیت نے ہمیں ایک موقع پہ بھی ہلنے نہیں دیا. میں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات چھوٹی سے کہہ سکتا ہوں، انہوں نے حرام نہیں کھایا. اور آج وہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، سوری میں نے آپ کو جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، مطلب میرے والد صاحب بہت نمازی پرہیزگار آدمی تھے، لیکن ذرا کچھ زیادہ سختی، ہم سادہ مسلمان تھے. تو وہ ایک وقت آیا وہ کہہ لیں گے یار تم لوگوں نے، باقی تو باہر تھے تو ہم 3-4 بھائی تھے، تو کہہ لیں گے یار آپ لوگوں نے تسی میرے کہنے تے نماز تے نہیں پڑھی، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ یہ جو رزق حلال ہے اپنے بچوں کو کھلانا، ضروری نہیں کہ ہر آدمی وہ ہے جو بائی برتھ باسٹرڈ ہو. پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، بلکہ وہ بھی ہے جس کے پیٹ میں رزق حرام چلا گیا وہ بھی باسٹرڈ ہے. اتنی بڑی بات وہ اپنے بچوں سے اب کہہ رہے ہیں. میرے اوپر، میرے پورے بہن بھائیوں کے اوپر کتنی مورلی. اب حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ آپ کس طرح رشوت لے رہے ہیں. باقی کاروباری اپنے دھندے جو ہیں وہ اب ٹھیک ہیں، آپ گوشت کے پیسے لے رہے ہیں 3500 روپے، تو 3500 والا گوشت اس کو دے. اگر آپ اس کو پانی والا گوشت دیں نا وہ حرام ہے. یہ جو آپ کو دائیں بائیں جو اتنی خرابی نظر آ گئی یار، دنیا میں کیا ہو گیا یار ہیں؟ وہ آپ نے صحیح بات ہے، بہت زیادہ دیکھیں تو چیزیں بہت زیادہ وہ نفسا نفسی کی طرف نہیں آئی ہوئی. ہر لحاظ سے دکھاوا، ہر بندہ باہر پہن رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اسٹیٹس مینٹین کر رہا ہے دکھاوے کے لیے. رب نواز صاحب میں اس سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر منافقت اتنی زیادہ آ گئی ہے. ہمارا مطلب ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ، پھر میں گھروما اپنے طور پہ، پھر میری میرا اپنا ایک ریسرچ، مجھے آرٹیفیشل چیزوں سے اتنی نفرت ہے، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے وہ کوئی خوبصورت ترین چیز ہو. میرے لیے نزدیک تو خوبصورت ترین وہ آدمی ہے
جس کا کردار خوبصورت ہے، جس کا کردار ہی نہیں ہے. مجھے اب ایک چھوٹا سا کردار کی مثال لوگ پتہ نہیں کدھر لے جائیں گے. بھائی میں اور میری مسز جا رہے ہیں گلبرگ کی مین روڈ پہ، مین بلے پہ، آگے ایک گاڑی جا رہی تھی تو اس نے ایک دیکھا، اس نے کہا، ابھی اس کے منہ میں ہائے زرار کیسی مطلب کہنا تھا کہ گاڑی ہے، وہ شیشہ اتارا اس نے گڈیری نیچے پھینک دی. مجھے بتایا مجھے اس کی خوبصورت گاڑی تھی، اس کی خوبصورتی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. ہمارے اندر ہے منافقت. ایک زندہ جاوید میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے جو سننے والے ہیں جو میری ایج کے ہیں، جو پرانے لاہوری ہیں، ان کو یہ سب پتہ ہوگا. اس وقت صرف ایک ٹی وی چینل چلتا تھا اور ضیاء الحق کا دور تھا. جی جی. ضیاء الحق کے دور میں 2 ہی پروگرام چلے تھے جو کہ بدقسمتی ہم نے کبھی اس پاکستان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. اس میں ایک تھا وہ یہ غلام محی الدین کے کیا نام تھا اس کا، بہت پڑھا لکھا بہت شاندار اس کا آتا تھا. ایک تھی مہتاب راشدی، مجھے آج تک یاد ہے، اور میں اس کی عزت ایسے ہی کرتا ہوں جیسے میں اپنے گھر کی خواتین کی کرتا ہوں. جی. ضیاء الحق نے آرڈر کر دیا کہ ٹی وی کے اوپر جو بھی خواتین آتی سر پہ دوپٹہ لے کے آئیں گی. اچھا جی. اس خاتون نے، پڑھی لکھی خاتون تھی نا، سب نے دوپٹہ لے لیا. اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ میں یہ میرا اٹس مائی پرسنل، میں دوپٹہ نہیں اتاروں گی. شور مچ گیا، اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ان آنکھوں نے، کیونکہ میں اس وقت بینک میں آ گیا ہوا تھا. تو وہ میرے بھائی کا بھی ادھر لٹل روڈ کے کیا اس کو کہتے ہیں، ایک تو ہماری برانچ ادھر تھی، میں یونین میں بھی رہا ہوں تو بہت چلتا پھرتا رہتا تھا، سوشل تھے. تو وہ راستے میں ہمارے ٹی وی اسٹیشن آتا تھا. تو میرا وہ بھائی جان کا بھی، عصمت بھائی جان کا بھی راستے میں شو روم تھا. تو میں نے کہا ان کو اسلام دعا کر کے میں آگے آ جاؤں گا. تو مجھے آج تک یاد ہے وہ فٹ پاتھ، مجھے یاد ہے وہ فٹ پاتھ کی ایک اینٹ نکلی میرے پاؤں کو لگی، مجھے وہ یاد ہے. اور سامنے جلوس تھا، جتنے بھی مولانا حضرات. یہاں میں کسی کو کوئی سیاسی یا میں کسی کا نام کوئی پولیٹیکل بات نہیں، میں نے اس میں جانا ہی نہیں، میں نے اس میں نہیں جانا. میں نہ کسی شخصیات کا، بہرحال وہاں پہ بارش قسم کی بے شمار شخصیات تھی اور مشہور اور معروف لوگ تھے، وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. ٹھیک ہے. میں آج بھی اس وقت بھی اس خاتون کے ساتھ کھڑا تھا، اور آج تو میں ثابت ہو گیا کہ میں بالکل صحیح جگہ پہ کھڑا تھا، اس لیے کہ جنہوں نے دوپٹے لے لیے وہ منافق تھے.